نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک رگڑ جائے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ عرب میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس کی ناک رگڑ جائے، یعنی وہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ نے دعائے ضرر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک رگڑ جائے۔ 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک رگڑ جائے، اس کی ناک رگڑ جائے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ جب آپ نے تاکید کے ساتھ 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک رگڑ جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے، 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کی اہمیت پتہ چلی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی، تاکہ ہم ایسا شخص بننے سے بچیں؟ فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو پائے کہ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہوں، پھر جنت میں نہ چلا جائے، یعنی پھر وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور خصوصی طور پر خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے کہ وہ بڑھاپے میں ہو، کیونکہ اگر مثال کے طور سے اولاد 15 سال کی ہے اور اس کے والدین 35 سال 38 سال 40 سال کے ہیں تو ابھی والدین کا بڑھاپا نہیں ہے۔ اگر اولاد کی طرف سے ابھی ان کو کوئی تقویت نہیں پہنچتی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو والدین ابھی ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتے ہیں، باپ ابھی خود کما رہا ہے، ماں اٹھ کر خود اپنے کام کاج کر سکتی ہے، وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ لیکن بڑھاپے کے جو مراحل ہیں، بڑھاپے کی جو اسٹیج ہے، اس پر پہنچ کر اب والدین انحصار کرنا شروع کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنی جوانی میں خوب محنت و مشقت کر کے ان کی خدمت کی ہے، اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ویسی محنت کر سکیں، ہم ویسے کمائی کر سکیں۔ ہم نے جو کمائی کی اولاد پر لٹا دی، جمع کیا تو اولاد کے لیے جمع کیا کہ مکان بنا دو ان کے لیے تاکہ ان کو ان کی جوانی میں پریشانی نہ ہو۔ ان کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا، شادی کے بعد ان کو جو مکان کی طلب ہوگی تو ایک مکان ٹھیک اپنے لیے رکھا اور ایک مکان ان کے لیے، یا ایک ہی مکان کے اندر کچھ کمرے اولاد کے لیے وقف کر دیے اور ایک کمرہ اپنے لیے رکھا۔ اور یہی نافرمان اولاد جب بڑی ہوتی ہے پھر ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر شادی کے بعد پھر اب وہ یہ چاہتے ہیں پورے مکان کے اوپر ان کا قبضہ ہو۔ یا جو سب سے چھوٹا اور تاریک اندھیرا اور گرم کمرہ ہوتا ہے جس میں ہوا کی کوئی گزر بسر نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹا کمرہ، تاریک کمرہ اور گرم کمرہ والد کے حوالے، والدین کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تم دونوں یہاں پہ رہو، اور ہمارے بچوں کے لیے اور میری زوجہ کے لیے سب سے زیادہ جو ہوادار اور کشادہ اور بڑا روم ہے کہ اس میں روشنی کا بھی انتظام ہے، وہ میں اپنی زوجہ کو دوں، اور تم لوگ یہاں پر نیچے والے کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں اب تمہاری عمر کے جو چند سال رہے گا یہاں پر گزار لو۔ یہ مکان بنایا کس نے؟ انہی والدین نے، جو پائی جوڑ کے مال و اسباب جمع کر کے اولاد کے لیے انہوں نے جمع کیا۔ ان والدین کی اس محنت کا ثمر ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں جا کے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو ویسا رزلٹ نہیں ملتا، ویسا اجر و ثواب نہیں ملتا، اولاد کی طرف سے اجر نہیں ملتا جیسا کہ ان کا حق تھا۔ تو والدین کی خدمت بڑھاپے میں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اگر یہ اولاد ان کی بڑھاپے میں خدمت نہ کرے، والد یا والدہ، کیونکہ ایک کا اگر انتقال ہو جائے تو ایک تو باقی ہے، تو دنیا میں دنیاوی طور پر جو ان کی خدمت نہیں کر سکے تو ایسا شخص اس کے لیے فرمائے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے کہ والدین کو پائے، بڑھاپے میں پائے، لیکن خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اجر و ثواب کے طور پر پھر اللہ عز و جل ان کو جنت عطا فرمائے گا اولاد کو، لیکن وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکا ان کی خدمت کر کے، تو ایسا شخص برباد ہو جائے۔ یہ دعائے ضرر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دعائے ضرر فرما دیں تو پھر وہ بندہ فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں تو اس کا بیڑا پار ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعائیں ضرر فرمائیں وہ شخص بچ جائے، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی یقینی طور پر وہ ہلاک ہوگا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ہم سلام عرض کرتے ہیں اور امید یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ہم نے کہا السلام علیکم،
کہ آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. جب ہمارے لیے سلامتی کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تو اب ہمیں کبھی امید ہے کہ اللہ عز و جل پھر ہمارے اوپر سلامتی کا معاملہ فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ایک طرف ہم سلامتی کی دعا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، حج و عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں اور والدین کے ساتھ اگر ان کے حقوق تلف کر رہے ہیں تو پھر یہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے.